it has been told to me that there is a peace agreement. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک امن معاہدہ موجود ہے جس پر وہ دستخط نہیں کر رہے، جس پر قومی سلامتی کے آفس اور باقی سب شراکت داروں نے دستخط کر دیے ہیں، لیکن یہ ایک شخص اس پر دستخط نہیں کر رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ان کی اپنی بقا سے ہے، وہ اسرائیل میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ We must stand strong for democracy for everybody. ہمیں جمہوریت کے لیے اور ہر ایک کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہونا چاہیے۔ جنگ اور دہشت گردی کا صفاقانہ سائیکل اسرائیل یا غزہ کے لوگوں یا مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے لیے کچھ کام نہیں آ رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کی ایک منطق ہونی چاہیے جو اس ڈراؤنے خواب جیسے ماحول سے نکلے۔ امریکہ کا بلا شبہ اس میں ایک کردار بنتا ہے۔ ہمارے اتحادی اسرائیل کے ساتھ ہماری مضبوط حمایت کی وجہ سے ہم اس مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور صدر بائیڈن انسانی بحران اور غزہ میں شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور یرغمالوں کی واپسی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیتے آ رہے ہیں۔ جب آپ حماس یا حزب اللہ کی طرح کی برائی سے نمٹ رہے ہوں تو آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو جیتنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ بہت سی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن پس پردہ جو ایک وسیع خاکہ تیار کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں ان میں سے کچھ قابل فہم ہیں، دوسری ایران کے ساتھ اس اہم مسئلے کو حل نہیں کرتی جو میں نے اٹھایا ہے۔ میرے خیال میں وائٹ ہاؤس اور وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر قیادت اسرائیلی حکومت کے درمیان ایک سب سے بڑا مسئلہ رابطے کا فقدان ہے۔